کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسکلی کہ کیا ہم ایکسٹریمزم کو ٹیکل کر سکتے ہیں, کیونکہ ایکسٹریمزم کے وکٹم یہاں پہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں رضا رومی, اور بھی بہت سارے جی ہم سب ہی ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اسی کے وکٹم ہے, کیونکہ انہوں نے سوچ کی بات کی. جب انہوں نے سوچ کی بات کی تو جو ایکسٹریمزم مذہبی زیادتی کی بات کرتے ہیں یا مذہبی شدت کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے نیگیٹیولی اس کو لیا اور ان پہ اٹیک ہوا, اور یہ اس کے بعد یہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا اپنی سیفٹی کے لیے. لیکن وہ پھر بھی بہت بہادر ہیں کہ وہ اس ملک میں پھر بھی واپس آئے, اور انہوں نے کہا نہیں میں یہاں پہ آ کے اپنا چلاؤں گا, اپنا چینل نیا دور چلاؤں گا, اور میں یہاں آ کے اپنی سوچ پھر بیان کروں گا. تو ہم اپنی سوچ سے نہیں ہٹیں گے. تو یہ عمل بھی ہے اور سوچ بھی ہے کہ سوچ کو عملی جامہ پہنایا جائے. سو ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. اور ایک اور چیز ہماری بڑی بنیادی ہے اس فکر و عمل کے فورم میں, وہ ہے لیڈرشپ ٹریننگ. ہم لوگوں کو گراس روٹ لیول سے, ڈسٹرکٹ لیول سے, یونین لیول سے, ہم ینگ لوگ, اولڈر لوگ, ہیلتھ ورکرز, ٹیچرز, اسٹوڈنٹس, بلدیاتی اداروں میں جو کام کرتے ہیں, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں لیڈرز بننے میں, اس سوچ کے ساتھ اس ہمارے معاشرے میں مساوات ہو, ہمارے معاشرے میں ترقی پسند ہو, ہمارے معاشرے میں سوچ کی اظہار کر سکیں بلا جھگڑے کے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا انتشار ہے, ایک ڈسرپشن ہے ساری یوتھ میں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی ایک دوسرے کو ٹالریٹ ہی نہیں کرتا ہے, کسی کی اوپینین ہی نہیں سننا چاہتا. اور ہم اس پہ نہ صرف ہم مذہبی لوگوں کے بھی اوپینین سننا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہم میں سے ہیں. تو آج اسی چیز کی بات ہم سب کریں گے, جس میں ہمارے ساتھ شامل آپ کے سامنے مزمل ہیں. پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ. اور رضا رومی ہیں, پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ. ہم نے تو دیکھ لیا کہ ہمارے جتنا ایکسٹریمزم ہر کسی چیز میں شدت پسندی ہے, شدت پسندی بہت ہے, چاہے وہ ریلیجن کی ہو, چاہے وہ پالیٹکس کی ہو, اور کوئی ایک دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ بہت شکریہ ہما, آلویز اے پلیجر. اور میرے خیال سے مزمل نے بڑی زبردست طریقے سے جو رول ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ مدارس کی پالیسی یا مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کی ریاستی پالیسی جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور میں اس کو نہیں دہراؤں گا, اور آپ کی بات درست ہے کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے, مگر اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, سورسز جسے ہم کہتے ہیں انتہا پسندی کی. اس میں جو ہماری سو کالڈ سیکولر ایجوکیشن یا سرکاری اسکولوں میں یا جو ٹیکسٹ بکس جو ہے, کریکولا جو ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے ایک انتہا پسند سوچ کو فروغ دینے کا, آبیاری کرنے کا. اس میں بھی آپ نے جیسے یہ مزمل نے جو باتیں کہیں کہ نان مسلم جو لوگ ہیں پاکستان کے, ان کی شہریت کیا ہے, ان کے حقوق کیا ہیں, اور اس کے علاوہ جو دیگر بہت سے ایسے امور یا شعبہ جات ہیں زندگی کے, اس میں ریاست کی اور شہریوں کی کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے, ان کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہونا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہمارے تعلیمی نظام جو ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے ان پڑھ سو کال لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نظریاتی معاملات سے پاک ہوتے ہیں, جو کہ نظریہ جو کہ مطالعہ پاکستان انسٹل کرتا ہے. ابھی تو کچھ سنا ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں شاید ریویژن کچھ جاری ہے, لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے, اس میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بہت سے جو ہمارے مضامین ہیں, دیکھیے ایک تو جو اردو کا مضمون ہے, میں خود 1980s میں اسکول میں تھا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کریکولا ہمارا چینج ہوا. حتیٰ ہمیں تو عربک بھی ایک دن اعلان کر دیا گیا کہ آپ نے عربی پڑھنی ہے. اب پہلے کبھی نہیں پڑھی ہوئی تھی عربی,
تو 2-3 سال ہم رٹے لگاتے رہے, ٹیوشنز لیتے رہے, اور پھر بعد میں وہ پالیسی بھی بدل دی گئی. وہ کیوں کیا گیا؟ وہ سارا اس وقت ایک ریاست کی جو پالیسی تھی کہ تعلیم کو ایک خاص پروپیگنڈا, ایک خاص نظریاتی ریاست کو بنانے میں مددگار ثابت کیا جائے. تو ایک تو وہ بہت بڑا سورس ہے. مدارس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا ہے. دوسرا جو ہمارا بہت بڑا سورس ہے وہ بیسکلی ہمارا جو میڈیا ہے. دیکھیے یہ ہم سیفما کے آڈیٹوریم میں ہیں تو اس لیے ضروری بات بنتی ہے کہ میڈیا نے بھی اسی طرح کے جو نظریات ہیں ان کی ترویج کی ہے. جب یہ ساؤتھ پنجاب میں مدارس بن رہے تھے, جو ڈیٹا مزمل نے بتلایا, ہزاروں کی تعداد میں مدارس, یہ افغان جہاد کا زمانہ تھا اور پاکستانی ریاست کو یہ ضروری تھا کہ لوگوں میں جو ہماری پالیسی تھی, افغان پالیسی, اس کی سپورٹ میں یہ پورا ایک پروجیکٹ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو میڈیا تھا, مین اسٹریم میڈیا, اس وقت تو اخبارات ہی ہوتے تھے, وہ بھی وہیکلز بن گئے تھے انتہا پسند سوچ کو فروغ دینے کے لیے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کہ اگر ابھی شور بہت سارے لوگ جو کہ ذرا باقی تو بہت نوجوان ہیں, پیچھے آپ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں شاید, کہ ہر روز جو ہے ہمارے قومی اخبارات میں طالبان کی تعریف و توصیف میں مضامین چھپتے تھے کہ وہ غازی پراسرار بندے ہیں. بعد میں نے دیکھا ٹی ٹی پی کے لیے بھی تعریفیں چھپی. آج جس کو دشمن بنایا ہوا ریاست نے, فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج اور یہ اور وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک الگ پالیسی ہے, ریورسل کی کرتی ہیں اسٹیٹس, لیکن لوگوں میں تو آپ نے اس کی ترویج کی. اور ایسے کالم نگاروں انہوں نے داعش کی تعریف میں بھی آرٹیکلز لکھے ہیں. تو یہ پھر بعد میں جب ٹی وی انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہوئی 2002 میں, اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو اخبارات میں جو کچھ چھپتا تھا وہ پھر میس میڈیا کے تھرو اس کی سرکولیشن سٹارٹ ہو گئی. ٹی وی پہ بھی آپ کو پتا ہے دن رات جو ہے وہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, بھٹکے ہوئے بھائی ہیں, ان کو گلے لگانے, ان کے دفتر کھولنے, ان سے ڈائلاگ کریں. پتہ نہیں کتنے ڈائلاگ کیے, کوئی 20-30 بار ڈائلاگ ہوئے, اور وہ مارتے گئے لوگوں کو, اور ابھی بھی وہ مار رہے ہیں. اب سمجھ میں آئی ہے کہ جی یہ تو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اصل میں ایک ہے. ہم تو 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اور اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ تو غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں کیونکہ افغان طالبان تو اچھے طالبان ہیں, گڈ اینڈ بیڈ طالبان, فکشن کریٹ کی. تو یہ دوسرا سورس ہے. اور تیسرا جو اہم سورس ہے وہ ہمارے, دیکھیے آئی ہیو ٹو سے دس کہ مدارس کی بات تو بالکل ویلڈ ہے اور 100% میں اگری کرتا ہوں, لیکن اگر آپ ہمارے دیکھیے کہ ہمارے ہاں مساجد کو بھی جسے کہنا چاہیے بے دریغ ایک اجازت دی گئی ہے. بہت سے اسلامی ممالک ہے جہاں پہ جانے کا مجھے اتفاق بھی, آپ میں سے کچھ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا, مصر فار ایگزامپل, ترکی ہے, یو اے ای, سعودی عربیہ, جہاں پر یہ جو جمعے کا خطبہ ہے وہ ریگولیٹڈ ہوتا ہے. آپ پہلے اس میں جو ہے اسٹیٹ اس کی کوئی نہ کوئی ریگولیشن کرتی ہے, اوور سائٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا. میں نے خود اپنے جسے کہتے ہیں جو نوعمری کے سال جو تھے اس میں نے خود یہ چیزیں امبائب کی ہیں کہ بھئی کفار کو جہنم رسید ہو جانا چاہیے, نان مسلمز جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. میں جب پڑھنے گیا تھا ہما, میں بہت ینگ تھا جب مجھے باہر پڑھنے کا موقع ملا, اور میں جب پہنچا انگلستان تو میں سچ میں سمجھتا تھا کہ نان مسلمز جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور مجھے بڑے افسوس ہوا دیکھ کر کہ بڑے اچھے لوگ تھے میرے کلاس فیلوز, وہ لوگ جنہوں نے میری مدد کی, میرے ہاسٹل میں سامان رکھا, جو استاد پڑھانے آتے تھے. تو میں رات کو سوچتا تھا کہ دیکھو کتنے اچھے بیچارے, لیکن یہ تو دوزخ میں جائیں گے, کیونکہ میں بالکل برین واش تھا. میں نے اسلامیات کی سبق مجھے پڑھایا گیا تھا, ہمارے ٹیچر تھے اسکول میں, اور جو قاری صاحب ہمیں پڑھانے آتے تھے وہ ہمیں یہی باتیں سکھاتے تھے. تو مجھے تو میں تو مدرسے میں نہیں گیا مزمل, میں صرف آپ کی بات ہی کو آگے بڑھا رہا ہوں, اور میں خود اس کا ایک, اور مجھے اس سب چیز کو ان لرن جسے انگریزی میں کہتے ہیں کرنے میں کئی سال لگے. کتابیں پڑھی, کالج میں پڑھا, وہ شروع میں تو بہت ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کیسے مسلمان تو افضل ہوتے ہیں. تو ایک یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے برتری کا, سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے, وہ پھر معاشرے کے دیگر طبقات اس میں ایک تو نفاق پیدا کرتی ہے, اور یہ جو ہم وائلنس دیکھتے ہیں, وربل وائلنس, ایکچوئل فزیکل وائلنس, وہ اور مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آتا ہے. اور چوتھا جو سورس ہے وہ آپ کا شعبہ ہے ہما, وہ قانون.
जिस तरह से कवानीन को यहाँ पे तरतीब दिया गया, मुरतब किया गया है. देखिए अव्वल दिन से ये जो करारदाद मकासद पास की थी 1940s में पाकिस्तान बनने के बाद, वो एक जैसे कहना चाहिए एक पॉलिटिकल समझौता, एक नौज़ायदा रियासत है और वो अपनी शनाख्त ढूंढ रही है. बाद में उसको जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में आर्टिकल 2A के तौर के ऊपर उसका प्रीएम्बल बना दिया गया. प्रीएम्बल होना चाहिए था कायदे आज़म की तकरीर जिन्होंने इस मुल्क को बनाया. 11 अगस्त की तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि सब शहरी बराबर हैं, आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, आपके मजहब का रियासत से कोई सरोकार नहीं है. तो उसमें मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, शिया, सुन्नी, जो भी फिरका हो, सब बराबर हैं स्टेट के लिए. लेकिन उसको बना दिया गया मैंडेटरी. फिर ऐसे कवानीन में तब्दीली आई गई, हदूद ऑर्डिनेंस आए और गवाही के कवानीन, कसास दियत का कानून. आज हर कोई शोर मचाता है जी फलाने अमीर का बेटा जो है वो गाड़ी में, क्या उसका नाम, सुमरो, शाहरुख सुमरो के क्या नाम था, कि जी उसको छूट मिल गई, वो भी बाहर आ जाएगा. आप लोग उसकी रूट में नहीं जाते कि कैसे उसको छूट मिलती है. छूट इसलिए मिलती है कि हमने मजहब के नाम के ऊपर ऐसे कवानीन बनाए हैं जहां पे जिसके पास सरमाया है, ताकत है, दौलत है, वो छूट जाता है सीरियस से सीरियस पनिशमेंट से, क्योंकि खून बहा में माफ कर देते हैं. यानी कि लड़कियों को कत्ल किया जाता है, सो कॉल्ड डिसऑनरेबल किलिंग होती है, तो उनके वालिदैन. लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूंगी कि उसी कानून ने आपकी वो जो ब्लास्फेमी में लोगों को रिहा भी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने जाके किया है उस केस में. तबला केस हुआ, क्या कुछ पॉजिटिविटी है? इतना डार्कनेस नहीं है. नहीं वो नहीं है. लेकिन मैंने आपने चूंकि परेशान हो जाएगी ऑडियंस. नहीं देखिए, मैंने तो आपको ये लेआउट की है कि कोई भी आगे अमल के लिए, जैसे आपने बात कही, हमें इन सब महाज जो है इनके ऊपर काम करना पड़ेगा. सोच तो सबसे है. मैं जैसे मुजम्मिल काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं एक वक्त था कि आई जस्ट गिवन अप until I saw a young people like मुजम्मिल जो कि इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत के साथ लोगों की सोच बदलने का काम कर रहे हैं. और इनकी जो वीडियोस हैं, नजरियात जो हैं, वो यंग लोगों में लोग सुनते हैं, मकबूल हैं और ये कि असर कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि देयर इज स्पेस. एक हम लोग बात करते हैं माशी बदहाली. जब वो आप चूरन बेचते हैं ना किसी को, तो वो इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो माशी तौर पर बदहाल है, उसके पास इक्वल ना अपॉर्चुनिटी है और उसके घर में प्रॉब्लम है. उसको आप अनाज का आप जो लारा लगाएंगे वो उसके पीछे चल पड़ेगा. सो विच ब्रिंग्स मी टू रजा, डू यू थिंक कि माशी बदहाली बहुत कोर रीजन है हमारे यहाँ इस सोच को फरोग देने का, जिस पे ये मुजम्मिल बात कर रहे हैं कि वो चल पड़ेगा आपके पीछे, भेड़ बकरी की तरह चल पड़ेगा? ये हम माशी बदहाली क्या उसका आंसर है? बिल्कुल है. मैं वहीं पे आने वाला था और अच्छा है कि आपने और मुजम्मिल ने इसका जिक्र कर दिया. देखिए, जो अभी आदादो शुमार भी मुजम्मिल ने बताया, एक तो सबसे खतरनाक बात तो ये कि 40 से 50% आबादी जो है हमारी वो गुर्बत की लकीर के नीचे या उसके इर्द गिर्द है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए क्राइसिस भी है, क्योंकि उसमें कोई बेहतरी की राह भी नहीं दिखाई दे रही. जिस तरह से हमारी मईशत IMF के चुंगल में है, हमारे जो अशराफिया हैं जो कि तमाम तर सब्सिडीज़ और मराहत जो हैं वो इंजॉय करती हैं. देखिए, ये UNDP की स्टडी थी, मेरे ख्याल से अब तो 3-4 साल पुरानी है, कि $17 अरब के लगभग जो हैं बेनिफिट्स मिलते हैं पाकिस्तान की एलीट्स को. जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, सनतकार हैं, उनको टैक्सेस में छूट मिलती है. फौजी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको छूट मिलती है, उनको इनपुट सस्ता मिलता है गैस का. तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि $17 अरब को आप कोई 250-300 से ज़रब दीजिए तो एक होशरुबा फिगर है. और जबकि एक आम जो पाकिस्तानी है वो उसके बिजली के बिल में भी कोई 30% टैक्सेस और हर चार्जेस, और वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ ही नहीं आती कि लिखा क्या हुआ है उसके अंदर. पेट्रोल में जाए वो कहते जी कीमत नीचे आ गई, लेवी लगाई हुई है. क्यों भाई, आप जिन्होंने टैक्स देना वो तो देते नहीं है. पहली तो ये बात है. लेकिन दूसरी बात ये है कि प्रायोरिटी की बात, क्या माशी तरक्की पाकिस्तानी रियासत की प्रायोरिटी है? मैं समझता हूँ कि नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अगर वो होती तो फिर वो बहुत सारी इस्लाहात, बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है उनको अमल में लाते, ताकि जिससे कि जो हम बात कर रहे हैं शुरू में जॉब्स की, इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान का रोजगार है.
پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے, جو سیمی اسکلڈ ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے, انسکلڈ کا بھی وہی مسئلہ ہے. دیکھیے ابھی مجھے پچھلے کئی سالوں میں, پچھلے 2-3 سال سے مجھے یورپ جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور اتفاقاً مجھے بہت سے ینگ پاکستانیز ملے, ان میں سے بہت سارے جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہم عمر 20s میں, 23, 24, اور ان میں سے اکثر ڈنکی لگا کر آئے. انہوں نے اپنی پوری داستان بتائی کہ کس طرح ان کے گھر والوں نے جو ہے گائے بھینسیں بیچ دیں, اپنی زمین بیچ دی, اور ان کو فائنینس کیا کہ وہ اللیگلی یورپ میں برستا, وہ کچھ زندہ پہنچ گئے, کچھ رستے میں مر گئے, کچھ واپس چلے گئے, کچھ ڈپورٹ ہو گئے. اور یہی عالم ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں, سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے کسی باہر کیسے جانا ہے. یہ سرویز بھی یہ شو کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ کیا وجہ ہے کہ امپلائمنٹ کے اوپر کیوں نہیں توجہ. تو دیکھیے جب ریاست کا سٹرکچر ایسا ہوگا کہ وہ چند ایک انٹرسٹ گروپس کے ہاتھ میں مقید ہوگی, تو پھر یہی عالم ہوتا ہے. دیکھیں نا 5-6 بڑے مافیا ہیں. ایک المشہور چینی مافیا ہے, یعنی کہ پاکستان میں ڈائبٹیز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور جو زراعت کا جو زرخیز زمین ہے وہاں پہ گنے کی فصل کاشت ہوتی ہے, جو پانی بھی استعمال کرتے ہیں, اٹس اے واٹر اسکیئرس کنٹری. اچھا, سیمنٹ کا مافیا ہے اپنی مرضی کی, گاڑیاں بنانے والوں کا مافیا. کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ 3 گنا مہنگی ہے ہندوستان سے. اچھا, فارما مافیا ہے کہ وہی دوائی جو کہ یہاں پہ 100 روپے کی ملتی ہے, بنگلہ دیش میں 20 روپے کی ملتی ہے, ہندوستان میں 25 روپے کی ملتی ہے. یہی ریجن ہے نا, کوئی دور فرق تو نہیں ہے. ان کی ریگولیشن ہے, ان کے اوپر کوئی ریاست کی نگرانی ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے پالیسی کو ٹوٹلی اپنے قابو میں لیا ہوا ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اکثر جو مال ہے وہ 60% وہ امپورٹ کرتے ہیں, اس کی وہ ایکسپورٹ بناتے ہیں, اور پھر جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو ان کو ریبیٹ ملتا ہے, شاباشی ملتی ہے. اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ شوگر کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑا امپورٹ بل ہے وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے. ہاں بتائیے. آج تک ہم لوگ اپنا لوکل استعمال کرتے تھے کیونکہ ہمارے کلائمیٹ کے لیے تو وہ سوٹ ہی نہیں کرتا, پام آئل اور یہ وہ, بلکہ اس کے اوپر بھی بڑی ہیلتھ تو ریسرچ ہوئی ہے. جی, تو اب یہ ساری جو معاشی ناہمواریاں ہیں, عدم مساوات آپ نے لفظ استعمال کیا تھا, اور یہ اگر آپ دیکھیں جو انتہا پسند گروپس کی ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ, اس کے اوپر جتنی اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ وہ اس کا بھی جھانسا دیتے ہیں. جب یہ سوات کے اوپر قبضہ کیا تھا تحریک طالبان پاکستان نے, تو انہوں نے جو وہاں پر مائنز تھیں زمرد کی اور یاقوت کی یا جو بھی وہاں سے منرلز, وہ انہوں نے ورکرز جو اس پہ کام کرتے تھے ان کو انہوں نے کہا جی آپ نکال لیں, اس میں سے آدھا ہمیں دیں, آدھا آپ آپس میں بانٹ لیں. جو آرچرڈز تھے وہاں بھی انہوں نے یہ کیا. پھر یہ بہت سارے جو مرسنریز وہ ہائر کرتے ہیں, وہ ڈیلی ویجز کے اوپر بہت سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. یہی عالم اگر آپ دیکھ لیں جو علیحدگی پسند تحریکیں بھی ہیں پاکستان کے جنوب میں, وہاں بھی اسی طرح کی پیسوں کا کاروبار لین دین ہوتا ہے. اور اس کی وجہ, اور یہ اور ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معاشی محرک, اور مدرسے کی جیسے بھی انہوں نے مثال دی تھی کہ جو ماں باپ جن کے بچوں کے لیے اسکولنگ یا ایون کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا, بہت غریب خاندان جو ہوتے ہیں, تو وہ مدارس میں بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں ان کا خیال رکھے گی. تو یہ کام ہے نا اسٹیٹ کا. تو جب تک پاکستان ایک ڈیولپمنٹل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنے گی, اس وقت تک, اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ابھی ہم جس ٹاپک سے بات کریں, یہ یقیناً اس کی ایک کنجی ہے, لیکن ہمیں اس ریاست کو یہ جو نرغے میں ہے ایک ایلیٹ اکانومی کے طور پہ, اس کو ویلفیئر ڈیولپمنٹل اسٹیٹ چین کی طرح کی یا ویتنام کی طرح کی, یا ایون اور بہت سارے ممالک ہیں لاطینی امریکہ کے, چلے ہے مثلاً, جنہوں نے ہمارے دیکھا دیکھی پچھلے 20-30 سال میں بے انتہا ترقی کی ہے. تو اس وقت تک ہم جو ہے یہ روزگار بھی نہیں کریٹ کریں گے, معاشی مساوات نہیں لا پائیں گے, اور پھر یہ جو تناؤ ہے معاشرے میں وہ اس کو بھی حل نہیں کر پائیں گے. Now I want to open it to the audience for questions. اور آپ کے پاس یہ آئیے ادھر رئیسہ. میرا ایک تو سوال رضا رومی صاحب سے ہے. آپ نے مقابلے کا امتحان دیا, بہت آپ نے امتیازی پوزیشن کارکردگی, پھر کچھ عرصہ آپ نے کام کیا, پھر آپ نے چھوڑ دیا. میرا صرف یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی آپ اور مزمل اور یہ جو ماڈریٹر ہیں ہما, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ the youth has to decide that you can't create heroes and pin your hopes on them. You have to take things in your hand, use your brains.
That has not been possible because people born in 84, 85 are now the mainstream of Pakistan, mid 40s, early 40s. They were born when Muzammal says that mushrooming of madrasas جی and right جی wing and جی everything. آپ کے ساتھ جو افسر ہیں جو نہیں گئے وہ بہت لائق ہوں گے، بہت قابل ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہر عرصے بات سنتے ہیں کہ جی وہ جب ورلڈ بینک کا یہ پروجیکٹ آیا ہے وہ جوڈیشری ٹھیک کر دی. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پاپولیشن کنٹرول والے یو این ایف پی اے والے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی 5 سال میں نا ہم نے آپ کو یہ فگرز دے دیں گے. اینڈ سو مینی ادر ڈونر ایجنسیز، ہم سب کو اب نام پتہ ہے. مجھے رضا رومی صاحب یہ بتائیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جیسے انہوں نے کہا جو مدرسے میں بچہ ہے اس کو تو یہاں تک آنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی او ڈی آئی جی صاحب، کمشنر صاحب، دیٹ مینس کلیکٹیولی آر دے ایز impotent as the leaders that they work for. جی میں نے امتحان دیا تھا کیونکہ اس وقت مزمل شاہ نہیں ہوتے تھے، ویڈیوز میں نے نہیں دیکھی سی ایس ایس کے خلاف، نہیں تو میں بھی انفلوئنس ہو جاتا اور ترک کر دیتا ارادہ، کیونکہ چھوٹے ہیں مجھ سے، اس لیے بعد میں انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا. لیکن پہلے کہ آپ سوال کا جواب دیں، میرا ایک یہ سوال ساتھ ایڈ کر لیں کہ یہ آج کل جو مزمل نے بات کی، یہ کیا یہ سی ایس ایس آفیسرز لگاتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے فلان کر دیا. وہ تو دیکھیں بالکل ایک آپ کو میں بتاؤں کہ جو یہ خلاف قانون بات ہے، یہ جو کر رہے ہیں افسران، پولیس والے ہوں، ٹک ٹاکر، پولیس نے تو شاید پابندی لگا دی ہے کہ ٹک ٹاکر نہ بنے آپ، لیکن جو سول سرونٹس بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ آج انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی، اتوار بازار کا معائنہ کیا، چھاپا مارا، مطلب یہ کوئی اس میں حاصل حصول کیا ہوا ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے. یہ بالکل غلط روش ہے، کیونکہ پھر آپ کی جو گورننس ہے وہ پرفارمیٹیو بن جاتی ہے، وہ ایک پرفارمنس بن جاتی ہے، اس میں کوئی ٹھوس سبسٹنس نہیں جیسے رہتا. مزمل نے کہا ثاقب نثار بن گیا آپ وہی بات، وہ ایک وہ چیز آ رہی ہے نا ساری. لیکن جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے وہ آپ نے ایک براڈ کو ایک سوال کیا ہے ریاست کی حیت کو. 1947 میں ہم نے جو ریاست انہیریٹ کی، انہوں نے مزمل نے ٹھیک کہا کہ جو چارٹر جو ڈیمانڈ کی تھی ہمیں علیحدہ کر دو، تو جو انگریز کے ٹرینڈ بیوروکریٹس تھے انہوں نے آ کے نئی ریاست کی تشکیل کی، انہوں نے سارے رولز اور قوانین، اور آج بھی وہی چل رہا ہے. تو یہ جو سول سروس آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ جو پولیس دکھائی، آپ کو پتا ہوگا کہ جو پاکستان میں پولیس کا سسٹم ہے وہ 1861 میں بنا تھا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں پولیس ایکٹ جو ہے وہ 1861 کا، اس میں چینجز بھی نہیں ہوئی، جو ہوئی تھی تھوڑی بہت 2002 میں ان کو ریورس کر دیا. تو ہم ایک نو آبادیاتی ریاست جو ہے وہ 21ویں صدی کے 25 کروڑ کے لوگوں پر مشتمل ایک جو ملک ہے اس کو چلا رہی ہے. پہلا تو یہ پرابلم ہے، اس لیے وہ ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اپنی سوورنٹی خود مختاری کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور ان کی غلط سے غلط ایڈوائس بھی جو ہوتی ہے وہ لے کر یہاں پہ یہ جو لیویز لگ رہی ہیں، یہ جو مزمل اگزامپل دیا، اس طرح کی لاتعداد پالیسیز ہیں جو اینٹی پیپل ہیں. کالونسٹ بھی اینٹی پیپل تھے. تو یہ جو ریاست، یہ بیوروکریسی ہے، یہ پرو پیپل نہیں ہے، ان میں لوگوں کا مفاد ان کو عزیز نہیں ہے. لوگوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ڈنڈا کیسے لگانا ہے، پیکا کیسے لگانا ہے، اٹھانا کیسے ہے، مسنگ پرسن کیسے کرنا ہے. سی سی ڈی نے جا کے مار دیا کتنے ہزار لوگ، اندازہ کریں کہیں اور سویلائز دنیا میں یہ ہو تو یہ بہت بڑا سکینڈل ہو. لیکن یہاں پہ لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بڑا ودیا کام کیتا ہے، ایک گنڈیا نو سارا صاف کر دیتا ہے مریم نے. میں نے خود لوگوں نے سونا، میں نے اس میں چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ جو سی ایس پی افسر ہے وہ تو ایلیٹ کا نہیں ہوتا، وہ تو بہت محنت کرتے ہیں جی اس عہدے تک آتا، وہ کلب میں آ جاتے ہیں نا. دیکھیں وہ ایلیٹ کلب میں بن جاتے ہیں. جی 77 سال میں اس کی آپ کا نہیں، وہ اس کی ایولیوشن نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھیے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ مڈل کلاس سے اکثر افسران، فوجی بھی، سویلین بھی،
جی مڈل وہی اس میں لوور اپر سب آتے ہیں, براڈ کیٹیگری ہے, لیکن پھر وہ ایلیٹ کلب بوائز کلب, ایلیٹ بوائز کلب کہتے ہیں, پہلے بوائز کلب کہتے تھے, اب ایلیٹ اب کلب کچھ ہے. ہاں ایلیٹ اور کلب ہے. وہ ان کی سوچ ویسے ہو جاتی ہے, کئی وکیل جب جج بنتے ہیں جی وہ بھی بدل چکے ہوتے ہیں, تو ان کی سوچ بدل جاتی ہے, تو پھر آپ کا طبقہ بدل جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو سی ایس ایس میں, پولیس میں یا یہ بطالین عدلیہ میں جاتے ہیں, وکیل جب جج بنتے ہیں پھر ان کے خاندان والے ان کی شادیاں بھی وہاں فٹ کرتے ہیں کہ بھائی اسی طبقے میں آگے بڑھاوا ہونا چاہیے. جو پوائنٹ جو آپ لوگ ایمفسائز جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ایک وہ ہیرو ورشپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے. آئرنی دیکھیں کہ ذوالفقار بھٹو برکلے سے پڑھ کے اور ادھر ایک بڑا ایک کامن انہوں نے سلوگن بنایا کہ جی جینیس کا جینیس پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نیشنلائز کر دیا, پوری اکانومی کو نیشنلائز کر دیا, بیڑا غرق ہو گیا. پاکستان میں کوئی بلینئر نہیں بن سکتا, آپ کے انڈیا میں 300 سے زیادہ بلینئر. سو آپ سوال میں ان کو آئرنی بتا رہا ہوں, یہاں ایجوکیشن بھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ. جی اس کے بعد آپ کی وہ بے نظیر دیکھ لیں گا, ماشاء اللہ آکسفورڈ اینڈ ہارورڈ, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے فیمیلز کے لیے یہاں کیا کام کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ماشاء اللہ وہ اپنے این ایس سینٹ اینتھنیز, اس کے بعد ماشاء اللہ بلاورڈ خان صاحب فرام ایچسن اینڈ دین تمغا فرام آکسفورڈ اینڈ ادھر آ کے طالبان خان ماشاء اللہ. یعنی آپ دیکھیں اس قوم کی یعنی عظمت دیکھیں کہ وہ جو برکلے اور ہارورڈ اور آکسفورڈ سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ ادھر کر کے آ رہے ہیں. تو اس کو ضرور ایمفسائز کیا کریں کہ جو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے. وہ ہم نے بات کی, سوال یہی ہے نا کہ ایلیٹ کیپچر ہے یہ سارا اس ملک پہ. تو یہ میں سوال کریں. جی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے آکسفورڈ ہارورڈ, ٹھیک ہے, وہ ادھر کا بیچارہ جو مدرسے میں پڑھتا وہ بیچارہ نہیں تھا. یہ ٹریجڈی ہے اس ملک کی. یہ میں آپ کو پوائنٹ ریز کر رہا. دیکھیے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو ہر سال پاکستان میں کوئی 30 سے 40 لاکھ نوجوان لیبر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں ہر طبقے پر. اچھا یہ یوتھ کا بھی جو ذکر ہو رہا ہے, میں تھوڑا سا یہ کوالیفائی کر دوں کہ یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے کلاس لائنز کے اوپر. ایک ورکنگ کلاس کی یوتھ ہے, مڈل کلاس کی یوتھ ہے, اپر کلاس کی یوتھ ہے, اپر مڈل کلاس کی یوتھ ہے. جو ورکنگ کلاس کی یوتھ ہے وہ تو اس یوتھ میں بھی 50% سے زیادہ ناخواندگی ہے, الٹریسی ہے کمپلیٹ. یعنی کہ جو پاکستان میں بڑا لو معیار ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا نام لکھ سکیں, دستخط کر سکیں تو وہ آپ لٹریٹ قرار پاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو 40 لاکھ نوکریاں سالانہ پیدا کرنی ہے. اس کے لیے یہی شرح ترقی کو اوپر لے کر جانا ہے. شرح ترقی کیسے اوپر جائے گی, وہ تب تک اس میں ایک ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, دوسرا یہ کہ زراعت کی طرف توجہ دی جائے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی طرف توجہ دی جائے. اور یہ پالیسیز اس وقت تک آئیں گی جب ایلیٹس جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کنٹرول چھوڑ دیں گی اکانومی کا. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ کون کرے گا, کیونکہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں. جیسے مزمل نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی پرمیوٹیشن لے لیجئے, یہ والی گورنمنٹ لے لیں, پچھلی لے لیجئے, اس سے پچھلی لے لیجئے, ایک ہی طبقہ ہے وہ شکل بدل کر پاور میں ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند کی پالیسیز بنواتا ہے. آپ نے جو بات کی میں اس کا بھی کوئکلی جواب دے دوں کہ یہ بات آپ نے درست کہی کہ پاکستان میں پڑھے لکھے, اور یہ اشفاق احمد بھی دائیں بازو کے مفکر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سن کر. یہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ وہ آکسفورڈ بھٹو صاحب برکلے سے پڑھ کے آئے یا بے نظیر شہید وہاں سے آئیں آکسفورڈ سے, یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ بھی ایک نظام کا ہی ایک حصہ تھے. جب تک بھٹو صاحب سول ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ چلے تو وہ اقتدار میں رہے, اور یکدم مقبول ہونے کے باوجود ان کو کس طرح سے اقتدار سے الگ کر کے پھانسی پہ چڑھا دیا. اور آج تک ان کی کتنے پتہ نہیں 20 کے 30 سالوں کے بعد سپریم کورٹ کو خیال آیا کہ ہاں ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا, اس کو بھی انہوں نے کوئی ازالہ نہیں کیا. تو سسٹم جو ہے وہ ان افراد انڈیویجول سے کہیں بڑا ہے, اور سسٹم جو ہے وہ نوآبادیاتی ہے. اور اس سسٹم کو بدلنے کی جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے, اور اس کے لیے ایک تحریک, ایک الائنس, ایک شعور نہیں آئے گا کہ کس طرح سے بیوروکریسی کو پبلک ویلفیئر کے تابع کیا جائے, کس طرح سے ملٹری کو جواب دہ کیا جائے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ جب مانگیں ہر سال. میں
پاکستان کے ڈیفنس کے کو کمزور نہیں کرنا چاہتا, میں یہ ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر وہ مانگے تو ان سے جواب دیا جائے, بھائی آپ کیوں مانگ رہے ہیں, آپ نے پچھلے سال کا کیسا خرچہ کیا, یہ ذرا جواب دے پارلیمنٹ میں. اسی طرح دیگر جو شعبے ہیں, جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر نہیں ہوگا, سوال یہ پوچھ رہے ہیں, میں نہیں ہاں نہیں میں نے کہا اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, سرمایہ دار, صنعت کار, جاگیردار, لیکن اس پہ میں آتی ہوں اور وکلا اور جج, وکلا گردی بھی وکلا گردی بھی کبھی ہم شکار ہیں. نہیں ابھی ہو رہی تھی, باہر ہو رہی تھی. اکاؤنٹیبلٹی ہر شعبے میں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی تو پھر سیاست دانوں کی, سب کی, وکلا کی بھی ہونی چاہیے, ججز کی بھی ہونی چاہیے. ادھر ایک سوال ہے جی. ہاں جب بھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, لیٹ سپوز اگر میں اور آپ بات کریں, آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہوگا, میرا اوپینین ڈفرینٹ ہوگا. جو عام انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے, آپ سمجھیں گے کہ میں غلط ہوں. یہاں پہ فرق یہ آتا ہے, ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر انسان کی اپ برنگنگ, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے, جس کی بیسس پہ اس کے اوپینینس بنے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر ان کا کبھی کسی ایسے انسان کے ساتھ سامنا ہو تو ایٹ لیسٹ وہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ غلط کوئی نہیں ہوتا, اوپینینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس کو ہمیں تھوڑا نیوٹرل وے میں ٹیکل کرنا چاہیے. ہمارا وہ کوشچن ششانش کے انتشار اتنا ہے معاشرے میں کہ کوئی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا, اور یہ بات صرف ہر طبقے میں ہے, پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی بات نہیں سننا چاہتا. میں یہ 2-3 ایسے امور ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں زیادہ لانگ ٹرم یا طویل المیعاد ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں سیاست کو جو ہے نا ایک بہت ہی برا بھلا گالی والا لفظ بنا کر جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہمارے نوجوانوں کو پوائزن کیا گیا ہے. اور پھر کیمپسز کے اوپر جو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں, اسٹوڈنٹس کا جو پولیٹیکل ایک رول ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا. اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے پچھلے 40-45 سالوں میں کہ ان کو بحال کیا جائے, لیکن نہیں ہو رہا ہے جب سے یونینز بینڈ ہیں. دیکھیے دنیا میں ہر جگہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, نوجوان جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی لیول کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کہی نا انتشار کی, پولرائزیشن کی, تو وہاں پہ مکالمہ ہوتا ہے, ایک فورم وہ ہوتا ہے. دوسرا obviously کلاس روم ہوتا ہے, تعلیم کا جو سسٹم ہوتا ہے, جو بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, ٹیچرز جو ہیں جب ہم ان پہ انویسٹ نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ہر وقت رپورٹ آتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں پاکستان کے خصوصاً پنجاب میں انگریزی اور میتھ کے ٹیچر ہی نہیں ملتے. چنانچہ ہوتا یہ کہ ایک اسکول ہوتا ہے, اس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے, وہ ساری تیسری کو بھی, چوتھی کو بھی, پانچویں کو بھی, چھٹی کو بھی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں بھی ٹیچرز کو انتہائی لو سیلریز دی جاتی ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن سفرز, تو کلاس روم میں بھی وہ ویلیوز انکلکیٹ نہیں ہوتی. تو یہ دوسرا تعلیم کا. تیسرا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رول ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں اب آپ دیکھیے کہ ہر وقت سب پولیٹیکل پارٹیز یوتھ کر رہی ہیں. ایک تو بہت ہی زیادہ کرتی ہے. اچھا, ان میں کوئی یوتھ کے آپ کو رہنما دکھائی دیتے ہیں کہ جو کہ ایک یوتھ کا ونگ ہو, جہاں پہ نوجوان اس طرح بیٹھ کے آپس میں ڈیبیٹ کریں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہونی چاہیے, ریگولیشن کیا ہونی چاہیے, میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بالکل بھی نہیں. لپ سروس ہوتی ہے یوتھ کو, وہی فارچونر کے سامنے ناچنے کے لیے, بھنگڑے جلسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیانات دیتے ہیں, جی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں, اور یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دبایا گیا ہے. ان کا بھی جب موقع, وہ کوئی ایک پارٹی اوپر آتی ہے اس کو گلا گھونٹ دیتے ہیں. ابھی اس وقت پی ٹی آئی زیر اعتاب ہے, اس سے پہلے نون لیگ تھی, اس سے پہلے پی 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 کئی دہائیاں زیر اعتاب رہی, اس سے پہلے اور پارٹیز کا یہ عالم تھا. تو پولیٹیکل پارٹیز نرسریز ہوتی ہیں سیاسی شعور, سوچ, مکالمے, ڈائیلاگ کی. تو وہ عنصر نکل گیا ہے. اور اب جو مین سٹریم میڈیا کا, جو آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی, وہاں بھی جو دکھایا جاتا ہے, دیکھیے 2002 سے پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا ہے, لیکن کون سے ٹاپ ریٹڈ شوز کون ہے جہاں پہ ایک اینکر 2-3 لوگوں کو بٹھا کے لڑائی کراتا ہے. دیکھیں جی وہ آپ کو چور کہہ رہا ہے, وہ جی آپ کو ڈاکو کہہ رہا ہے, وہ ایک تھپڑ لگاتا ہے, وائرل ہو جاتی ہے ویڈیو, وہ اس کو وہ کہتی ہے تم بیڈ روم سے نکل کر سیاست میں آئی ہو, وہ وائرل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سب کے علم میں ہے. تو آپ ایک سیٹ کر رہے ہیں معاشرے میں کلچرل پریسیڈنٹس اینڈ ویلیوز کہ جہاں پہ گالی گلوچ دینا از ایکچولی آرگیومنٹ. اسی لیے آج جب یہ آپ نے مجھے کہا کہ سرکولیٹ کرے اس ایونٹ کو, تو میں نے اپنے فیس بک پیج پہ پوسٹر لگایا, اور اس کے اوپر جو مزمل کے چاہنے والے نے کہا ہم ضرور آئیں گے, واو یہ وہ. جو ان کے نہیں چاہنے والے, انہوں نے ایسے ایسے القابات لکھے کہ 10-15 تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. میں نے کہا کہ یہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ دس شٹ. جو ہسٹری ہے خاص طور پہ 71 کے بعد سے آنورڈ, ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری
73 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کے بنایا تھا اور ایک آربٹ ایک بنا تھا، سیاست کا ایک دائرہ بنا تھا 73 کے کانسٹیٹیوشن۔ پھر اس کا جو بھی حال ہوا اس کے بعد اگر کوئکلی آپ 2010 پہ آتے ہیں تو تب یہ 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے نتیجے میں پھر ایک دائرہ جو ہے بڑا کیا گیا۔ اچھا، اب تب سے لے کر اب تک اس دائرے کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ جو آربٹ کریٹ کیا تھا پولیٹیشنز نے اتفاق رائے سے 73 میں بھی 2010 میں بھی مل کے ساری پارٹیوں، تو یہ اتنی مایوسی سے یہ کہہ دینا کہ سیاسی عمل جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنی جو ہے اپنی سمت کو سیدھا کریں۔ میرا خیال ہے کہ ایک زمانے میں تو جولا کے لوگ بھی کہتے تھے، ڈی پولیٹیسائز کرتے تھے ہر آدمی کو کہ پالیٹکس میں کچھ نہیں رکھا۔ ابھی بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو لہر ہے اس آربٹ کو بڑا کرنے کی اور اس کو چھوٹا کرنے کی ایک لڑائی ہے، مستقل لڑائی، اور اس لڑائی میں ساری پولیٹیکل پارٹی بہت اچھے نے فائٹ بھی کیا ہے، مار بھی کھائی ہے۔ اور میں صرف یہ ایک آخری جملہ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یوتھ کو ڈائریکشن اگر صحیح نہیں ہے یوتھ کی تو وہ الگ بات ہے، ہمیں سیاست سے مایوس نہیں کرنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جیسے خاص طور پہ ایوب خان کی حکومت تھی، اس کو کہا جاتا ہے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ۔ جی، اس نے کیا کیا؟ اسلام آباد بنا دیا اور کیپٹل چینج کر دیا، کراچی سے اسلام آباد کو شفٹ کر دیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے، میں نے اکانومی آف پاکستان ایک سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے، BBA کا اسٹوڈنٹ تھا میں، ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے ڈگری۔ تو اس میں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ایوب خان نے صرف اسلام آباد کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ چلیں اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی ہوں گی کنسٹرکشن کے حوالے سے اس چیز کو لے کے، لیکن اس نے پورے پاکستان میں کیا کنٹریبیوشن کیا؟ کوئی بھی نہیں کی۔ اور اسی طرح جس کو بھی دیکھ لیں، مریم نواز کو دیکھ لیں، وہ تو چلیں CM پنجاب ہے، وہ تو پنجاب میں ہی کام کرے گی، لیکن اوور آل ملک میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو رہی۔ تو اس چیز کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اور پھر لوگوں کی سوچ کی بھی ایک بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یار میرے گاؤں میں اس نے سڑک بنا دی تھی تو میں تو اس کو PMLN کو ووٹ کروں گا۔ مطلب اس نے تمہارے گاؤں میں سڑک بنائی ہے نا، اس نے اوور آل کیا ملک میں کیا کنٹریبیوشن کیا؟ تو یہ لوگوں کی جو سوچ ہے یہ کیسے بدلی جائے؟ میں ان کی بات کا جواب دے دوں۔ دیکھیں، حل جو ہے مزمل بھی بتا چکے ہیں، سوچ میں تبدیلی، تعلیم کے نظام میں تبدیلی، اور جو آئینی اور قانونی سیکنڈ امینڈمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جب تک اس طرح کی ہمارے آئین میں امینڈمنٹس اور قوانین موجود ہیں اس وقت تک ہم پاکستان کو ایک ٹالرنٹ اور روشن خیال ریاست نہیں بنا سکتے۔ اس لیے ہمیں ریپیل کرنی پڑیں گی ایسے قوانین، ایسی امینڈمنٹس، اور ذرا سی ہماری جو ایلیٹ ہے اس کو تھوڑی سی بہادری دکھانی پڑے گی، ہر وقت ڈر کے نہیں کہ جی وہ فلانا مولوی آ جائے گا، فلانا یہ کہہ دے گا، فلانا وہ کہہ دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل بات تو کریج کی ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کی جو آپ نے بات کی، دیکھیں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو تھا اس میں صرف اسلام آباد پہ کام نہیں ہوا تھا، بہت کچھ یہ جو ڈیمز ہیں، منگلا ڈیم جو بنا، تربیلا آباد میں بنا، یہ بھی ایوب دور کی نشانیاں ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے کہ جب بھی فوجی حکومتیں ہوتی ہیں رہی ہیں، جو تین بڑی، ایوب خان، ضیاء الحق اور جنرل مشرف، تینوں کے زمانے میں ان کے امریکہ کے ساتھ اتحاد تھا اور ڈالروں کی بارش ہوتی تھی، فورن ایڈ آتی تھی۔ یہی ایک چسکا اور لت لگی ہوئی ہے نا پاکستانی اشرافیہ کو، تو وہ آتی تھی، وہ پیسے انجیکٹ ہوتے تھے اکانومی میں، گروتھ ریٹ اوپر جاتا تھا۔ اب گروتھ ریٹ اوپر جاتا تھا تو پھر جابس بنتی تھی، جو وہ بات کہہ رہے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی تھی۔ اور ابھی یہی وجہ ہے کہ جو مندہ ہے گروتھ کا، کہ یہ ایڈ آنا بند ہو گئی ہوئی ہے۔ اس لیے ابھی سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی ایلیٹس کو کہ وہ کرے کیا۔ کبھی وہ سعودیز کے پاس جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں CPEC چلاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم SIFC بناتے ہیں، وہ طے نہیں ہو رہا معاملہ۔ ایوب خان کی چونکہ آپ نے بات کی تھی ڈیولپمنٹ کی، اس میں ڈیولپمنٹ بہت ہوئی تھی، گروتھ ریٹ ہائیسٹ تھا اس ڈیکیڈ میں، مگر وہ یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی جتنی کہ ویسٹ پاکستان میں ہوئی۔ اور وہ جو ڈیکیڈ تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں ونگز میں ایک منافرت آ گئی، اور وہ پھر 70 کے الیکشن کی صورت میں دکھائی دی، جہاں پہ شیخ مجیب الرحمان نے ساری سیٹیں ماسوا ایک کے
جیت لی ایسٹ پاکستان میں, اور ویسٹ پاکستان نے اس کو قبول نہیں کیا اور ملک ٹوٹ گیا. تو یہ بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ڈھکونسلے کی تھی, حقیقی نہیں تھی. لیکن کیا انفراسٹرکچر ضروری ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اگر آپ دنیا میں کہیں جائیں, بڑے جو ممالک ترقی ہوئی ہے, چین, ملیشیا, ویتنام, سنگاپور, تھائی لینڈ, جو کہ ایشین ٹائیگر کہلاتے ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ کام انفراسٹرکچر پہ کیا ہے. یعنی کہ سڑکیں, ٹرینز, روڈز, ڈیمز, پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, اس کے بغیر معیشت نہیں چلتی. اس لیے آپ یہ جو خالی کھوکھلے نعرے ہیں اس کے اوپر مت توجہ دیں کہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی. اس طرف سے رضا, اچھا پلیز. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آج آپ کے سیشن سے بہت سیکھا, نیا دور کو بھی ہم ریگولر سنتے ہیں سر, مزمل کے بھی. اچھا, جیسے آپ نے وہ ایک پلیز پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کیا اسٹیٹ کا فوکس اکنامک ریفارمز, اکنامک پراسپیرٹی ہے یا نہیں, تو اس میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ جو اب اسٹیٹ ہے وہ جیو اکنامکس یا ان چیزوں کو, ریجنل الائنسز کو پروموٹ کر رہی ہے, تو کیا ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ ریاست نے اپنی اس طرف تھوڑی ڈائریکشن لی ہے پولیٹیکل کانفلکٹ سے نکل کے؟ حکومت بجائے کہ نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرے یا جو غربت ہے اس کا خاتمہ کرے تاکہ ایکسٹریمزم ختم ہو, اس کے بجائے اس نے, اگر ہم پہلے سے دیکھیں جب رشیا آئی افغانستان اور پھر امریکہ, ان وقت میں ہمارے گورنمنٹ کی پالیسی خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, جو یہاں پر پاکستان میں اور خاص کر کے پی میں اس نے مدرسے بنائے ہزاروں میں, جو کہ اسلامک ایجوکیشن کے لیے نہیں تھے, کچھ اور چیز کے لیے بنائے گئے تھے. کیا اس کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس نے بھی ایکسٹریمزم میں رول ادا کیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام حیدر مرتضیٰ ہے اور میرا واقعی انتہائی مختصر سوال ہے رضا عمومی صاحب سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ ایک رائٹر بھی ہیں, کہ پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے میں کیا ادب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں, اور اگر کر سکتا ہے تو کیا پاکستان میں وہ ادب تخلیق ہو رہا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ کویسچن جی. ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی کہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے. دیکھیں پرائرٹی اس لیے نا کہ اگر ایک جو ریاست, یہی جو بات وہ کہہ رہے کہ ایلیٹ کی ایکسٹینشن ہے, تو ایلیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتی ہے. سیاسی ایلیٹ ہو, بیوروکریٹک ایلیٹ ہو, وہ ان کا پہلے یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی میری نوکری پکی ہو افسر کی, اور نوکری بھی پکی جب ہو جاتی پھر میری ایکسٹینشن ہو جائے, پھر میری ایکسٹینشن ایک اور ایکسٹینشن ہو جائے. آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا, اسی طرح جو سیاستدان ہے ان کا یہ کہ پاور میں آنا ہے کہ پیسے بنانے ہیں. پیسے کیوں بنانے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حلقے میں لگانے ہیں, اپنی خاندان کو انرچ کرنا, اگلا الیکشن لڑنا ہے. یہ علت بھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو پیسوں کا عمل دخل ہے سیاست میں, یہ 1980s میں اسٹیٹ کی پالیسی تھی. جنرل ضیاء الحق نے یہ جو ساری نرسری آپ کو یہ جو ابھی سیاستدانوں کی کھیپ ہے, نواز شریف, پورا شریف خاندان, شیخ رشید, شاہ محمود قریشی کا نے ذکر کیا, حامد ناصر ٹھاٹا, یہ سب لوگ جو ہیں ان کو اسٹیٹ نے پیپلز پارٹی کا زور کو توڑنے کے لیے ابھارا, پیسے دیے, اور پھر یہ حلقوں میں جو پیسے لگانے کا ڈیولپمنٹ فنڈز کی جو ایک چکر ہے, اربوں روپے, یہ دنیا میں کہیں بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے. پاکستان میں یہ کیسا ایک, اگر آپ اس کے خلاف بھی بات کریں تو کہتے ہیں او جی یہ تو آپ جمہوریت کے خلاف بات کریں, یہ رشوت ہے. تو یہ پرائرٹی ان کی نہیں ہے. لیکن جیو اکنامکس کی بات آپ نے, اس حد تک میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ملٹری کے اندر ایک چینج آئی ہے تھنکنگ میں. جنرل باجوہ نے اس کا ذکر کیا تھا اپنی کئی تقاریر میں کہ پاکستان کو اب جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہیے. جنرل عاصم منیر بھی اسی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں, SIFC جو انہوں نے بنوائی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جیو اکنامکس میں جب تک وہ ملک کے اندر مختلف جو حصے ہیں پاکستان کے, ان کے درمیان امن نہیں لائے گی. اگر بلوچ ناراض ہیں کچھ لوگ تو ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی. اگر جو وہاں پہ ایک حقیقی نمائندوں حکومت نہیں قائم ہوگی, اگر KP میں مسئلہ ہے تو ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں لایا جائے گا. کیوں نہیں لایا جائے گا؟ اگر اور اس طرح سے جو گروپس ہیں ان کو جب تک آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں کریں گے تو پھر چائنیز انویسٹمنٹ کیسے وہاں چلے گی؟ دیکھیں نا بلوچستان میں کہتے ہیں نا منرلز ہیں, وہیں سے ہمیں اربوں ڈالر ملیں گے, یا اور جگہوں پہ اور انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ کیسے ہوگی؟ اگر روز مارا ماری ہو رہی ہوگی, دھماکے ہو رہے ہوں گے, خودکش بمبار آ رہے ہوں گے, تو اس کے لیے پہلے پاکستان کے اندر امن قائم کرنا ہوگا اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی ہوگی. تو یہ ہے اس کا ایک طریقہ آگے بڑھنے کا. اور دوسرا ادب کے, جی ادب بالکل بہت ضروری ہے, اور کئی طرح سے, صرف انتہا پسندی کے لیے نہیں,
ادب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایک توازن، جمالیات اور جو ایک خاص قسم کی ایک ذہنی پرورش اور شعور جو عطا کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے. اور بالکل پاکستان میں ادب ایسا تخلیق ہو رہا ہے. ہم اکثر فوکس کرتے ہیں اردو چونکہ مین اسٹریم زبان ہے، قومی زبان ہے، لیکن جو علاقائی زبانوں میں ادب ہو رہا ہے، سرائکی کی اگر آپ شاعری دیکھیں یا ایون پشتو شاعری دیکھیں، جتنی زیادہ یہ جو انتہا پسندی آج کا جو موضوع ہے، اتنی زیادہ شاعری کہی گئی ہے. اور میں نے اس کے اوپر لکھا بھی، اگر آپ سرچ کیجئے گا تو 3-4 مضامین میں نے لکھے ہوئے ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا ہے، کہ ایک بہت جو لوگوں کی سطح کے اوپر وہ ایک عوامی رد عمل بھی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ادب کو بھی جو ہے وہ بھی کلاس اور ایلیٹ کا جو ایک پورا نظام ہے اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ توجہ اور انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ایلیٹ فیسٹیولز کو پروموٹ کرتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر کرتا ہے، اس میں اکثر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. اس میں آپ کو پشتو شاعر نہیں ملے گا، اس میں آپ کو سرائکی شاعر نہیں ملے گا، پنجابی کا کوئی لکھاری نہیں ملے گا، سندھی کا نہیں ملے گا. آپ کو ملیں گے تو ایک خاص وہ جو ویسٹرن گلوبلائزڈ ایلیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے لوگ، کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ، وہ آگے ہوں گے. تو یہ ڈسکنیکٹ ہے. تھوڑا سا ایڈ کروں، بٹ یہ آپ کا سوال اس لیے بہت اچھا ہے کہ جو ٹاپک ایکسٹریمزم ہے نا، اس کا جو ایک سولوشن ہے وہ آرٹ اینڈ کلچر کی پروموشن ہے، بالکل ہے. اور کیونکہ ہم اس سے بہت دور ہٹ گئے تھے، ہم اپنا کلچر، اپنے آرٹسٹ، جس طرح یہ بول رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا فولکلور ہی بول چکے ہیں. ہم تو وہ مغربی فولکلور کو اور بالی ووڈ کو اپنا فولکلور بنا چکے ہیں. دیکھیے میں اس میں اضافہ آپ کو یہ کروں کہ دیکھیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی وہ مشرف کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے تو فلانی چیز لکھوائی جائے. ہمارا آلریڈی موجود ہے کہ ہماری جو فوک شاعری ہے پنجابی میں، سندھی میں، پشتوں میں، سرائکی میں، وہ تو اینٹی ایکسٹریمزم ہے. رحمان بابا ہو، خوشحال خان خٹک ہو، بابا بلے شاہ ہو، وارث شاہ ہو، آپ ان کی یا سچل سرمست ہوں، آپ ان کی شاعری پڑھیں، آپ ان کے افکار پڑھیں جو عام طور پر ہم ذکر کرتے ہیں ہماری عام روزمرہ کی زبان میں. ان کا میاں محمد بخش کے اشعار لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے یوتھ کو بھی اس سے دور کیا ہوا ہے. آج کا بدقسمتی کا جو المیہ ہے جو سب سے بڑا، کہ وہ اس لیے کہ دیکھیے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ پچھلے 20 سالوں میں بہت سے نوجوانوں کے ساتھ کام کیا ہے، تو مجھے اسی چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ چلیے انگریزی تو نہیں آتی، وہ تو اب ایسا ہے، اردو بھی نہیں آتی، یا اپنی علاقائی زبان جو ہے اس سے بھی شناسائی اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے. اور اس میں پرابلم ہے تعلیمی نظام کا اور ویلیو سسٹم کا. کیونکہ یہ میں بار بار ایجوکیشن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ملک آپ دیکھ لیجئے، جو ممالک ترقی کر رہے ہیں وہاں پہ تعلیم اور اس اساتذہ کے اندر انویسٹمنٹ کی گئی ہے. پاکستان میں کیا ہے کہ ٹیچر کو، پروفیسر کو، لیکچرر کو کہتے ہیں جی ہے کہ لیکچر ایڈا پڑھ لے کے لیکچرار لگ گیا انہوں دا منڈا، پنجابی سمجھ رہے ہیں نا آپ، یعنی کہ اس کو ایسا ایس ایچ او لگنا چاہیے تھا، اس کو اے ایس آئی لگنا چاہیے تھا، اس کو کوئی وابڈا کا میٹر ریڈر لگنا چاہیے تھا تاکہ کھڑپینچی کر کے پیسہ جیسے کما کے وہ لائے. تو ہم نے ہمارے گھروں کے اندر بھی استاد کی اور تعلیم کی ویلیو کو سپریس کر دیا گیا ہے. وی لک ڈاؤن، کہتے جو ٹیچر ہے جی وہ ٹیچر، اچھا. اور ٹیچروں کو سیاستدانوں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے دیہی علاقوں میں، وہ ان کو الیکٹورل مینیپولیشن کے لیے، کیمپین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ لگواتے ہیں. ان کی وہ مرہون منت ہوتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، یدی کسی کو تنگ کرنا ہو، وہ ووٹ نہیں دے رہا تو وہ ٹیچر کو فارغ کر دیتے ہیں، سسپینڈ کر دیتے ہیں، تبادلہ کہیں دور دراز علاقے میں کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا نظام ہے کہ ابھی یہ ایک موومنٹ چل رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں اگر ٹیچر کی جاب کر دیں سیلری ویج ایز گڈ ایز اے کارپوریٹ ارنر، کارپوریٹ جابس میں جو ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس جو کوالٹی آف ٹیچر ہے وہ اتنی امیزنگ آئے گی. اور وہیں سے ان کا مدعا کہ پڑھانے والے سے شروع ہوتا ہے نا سب کچھ، جس نے سوچ دینی ہے. جب سوچ دینے والے کی ہی کوئی سوچ نہیں ہوگی تو آپ کی کیا سوچ ہوگی. اس پہ آئی تھنک ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اور آئی نو بہت سارے سوال ہیں لیکن اب ٹائم کافی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے.